مناسب اکبر نام ہے میرا، منہاج القرآن علماء کونسل پنجاب میں ناظم ذمہ داری ہے، جامعہ نعیمیہ کا فاضل 3-4 سال وہاں پہ تدریس بھی کی ہے۔ اس کے بعد علامہ شمس الحق قادری صاحب کے انتقال کے بعد سرفراز صاحب نے اس کے ادارہ نعیمیہ کے اندر آیا تو وہاں تعلیمات بنا کے بھیجا، 2-3 سال وہاں بھی پڑھایا۔ اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب کی حکم سے منہاج القرآن میں پہلے نام میں لاہور تھا، پنجاب کی ذمہ داری ہوئی۔ تو یہ جو جس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً اس میں کچھ تجربہ جو میں نے سیکھا اپنے بزرگوں سے۔ تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے خلاف جب ایک کتاب ضرب حیدری آئی تو ہم ان کے بعد یہ کہا کہ آپ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، تو لوگ ایسے ہمیں بات کہتے ہیں کہ وہ نافذ ہو گئی اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں بیٹا آپ لوگ میری جو افضلیت ابوبکر اور شان صحابہ میں کتابیں وہ دے دیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں وہ پرانا اب رافضی ہو گئے، انہوں نے کہا کتاب سنائے، تو ہم نے کہا وہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے، تو کیوں نہیں مانتے؟ پھر ہم نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، تو کہتے آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر ہم نے کہا کہ آپ ایک کتاب کرتے ہیں افضلیت ابوبکر کو، تو انہوں نے پھر فرمایا ٹھیک ہے میں 2 دن بعد کتاب کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ہمیں 2 دن کا ٹائم دیا، 2 دن بعد منہاج القرآن کے مرکز پہ علامہ ارشد سعید قادری صاحب ملتان سے تشریف لائے، وہ بھی بیٹھے تھے، پہلے ان کا خطاب ہوا پھر ڈاکٹر صاحب کا ہوا، 4 گھنٹے ڈاکٹر صاحب نے افضلیت ابوبکر پہ خطاب ہوا۔ اب وہ کتاب ہوا، کتابی شکل میں بھی موجود ہے، سب میں ہر طرح سے وہ چھپ بھی گیا، CD بھی بن گئی، TV پہ بھی چل گیا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا لوگ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، اور پھر ابھی جب برطانیہ کے اندر وہ یہ مسئلہ چل رہا تھا تو بڑے بڑے علماء وہاں کے 4 TV چینل تھے ایران کے جو اس وقت وہاں پہ شیعت کی تبلیغ کر رہے تھے، تو وہاں پہ پھر 60 گھنٹے ڈاکٹر صاحب نے خطاب کیا اس میں، اور شیعوں کی تفاسیر و حدیث کی کتب سے حوالہ جاتے ہیں کہ شیعوں کے تمام ہمارے جو اختلافی مسائل تھے وہ سارے کے سارے ڈسکس ہوئے وہاں اس مجلس کے اندر، جس میں انہوں نے یہ کتاب کی ہے۔ مفتی غلام احمد حقیقی صاحب جامعہ رسولیہ کے، مفتی رمضان سیالوی صاحب داتا دربار کے خطیب، اور اس طرح جامعہ نعیمیہ کے علاوہ غلام نصیر الدین چشتی صاحب، پورے پنجاب اور پاکستان بھر سے جید علماء اور مفتی روزانہ میں خود بلاتا تھا جو ڈاکٹر صاحب کے یہ خطاب تھے وہ سنا کرتے تھے۔ اب یہ جو میں نے جو بزرگوں، میں نے صفات نعیمی صاحب، علامہ شاہد کلینی صاحب بیٹھے، میں اکثر یہ بیٹھے ہوتے تھے، میں آتا تھا تو کئی گھنٹے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے صفات نعیمی صاحب کے پاس بات ہوتی تھی، تو ایک دن میں ان کو طاہر قادری صاحب کے پاس لے کے جا رہا تھا، تو واپسی میں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بیٹا میری تصویر نہیں دینی اپنے مجلے پہ نہ اخبار پہ۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں تنظیم المدارس کا ناظم آ رہا ہوں، یہاں شدت پسند لوگ بھی ہیں، نرم مزاج لوگ بھی ہیں، تو شدت پسند لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ کہیں گے یہ منہاج القرآن میں شامل ہو گیا، تو میں جو درمیانی راہ اختیار کر رہا ہوں، میں جو راستہ ہموار کر رہا ہوں ہمانگی کا، آپس میں قربتوں کا، پھر میں وہ کام نہیں کر سکوں گا۔ وہ سمجھتے جو کسی اچھے بندے کسی کے پاس چلا گیا جو ان کے مخالف ہے وہ بھی اسی طبقے میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ یہ کام نہ کرنا، مجلے اور اخبار میں میری تصویر نہ دینا۔ تو نہیں پھر جب وہ ان کا انتقال ہوا پھر آپ نے دیکھا ہوگا مجلے میں بھی آئی، ہر جگہ پہ وہ موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا، اور واقعات انہوں نے کام کیا۔ جلالی صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے، ابھی حضرت بات کر رہے تھے، افغان پورا میں ایک پروگرام ہو رہا تھا تو سرفراز نعیمی صاحب نے آخری خطاب تھا، وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کو یہی کام باقی بچا، اپنوں کے خلاف کتابیں لکھنی ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کبھی بات نہیں سنی کہ انہوں نے کوئی مسودہ تیار کیا ہوگا لیکن اس کے بعد انہوں نے پبلش نہیں کیا۔ مثبت انداز بھی ہے لوگوں کو روکنے کے، اور یہ 2 باتیں تھیں۔ تیسری ابھی میں نے علماء میں بات کی ہے، کچھ ابھی آئے میں اس کو بتا دوں کہ بعض لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہو سکتا ہے ہمیں بڑا نام ہمارا ہو جائے، ہمیں ترقی ملے، ہمیں ہمارا قد بڑا ہو جائے، ان کے اندر یہ وہم ہوتا ہے، یہ سوچ ان کی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ ایسا کام کر گزرتے ہیں۔ تو جلالی صاحب جہاں کہیں جاتے تھے، ان کے بڑے بھائی آپ جلالی صاحب کے تو یہی کرتے تھے، تو ہم نے کہیں کبھی کوئی روکا نہیں، لیکن ایک ہمارا نوجوان میں نے ابھی بتایا ساجد نظیم گودر، ایک میسج کیا، پھر منڈی بہاولدین میں ان کے گھر کے باہر جب جا کے کھڑا ہو گیا، فون پہ جب بات ہوئی تو اس کے کہا کہ خبردار اگر آئندہ قادری صاحب کے خلاف بات کی تو موزن کی گولیاں 12 میرے پاس ہیں، ابھی میں تمہارے سینے میں سے پیچھے سے نکال دوں تو کیا بولو گے، اپنی زبان کو بند رکھو۔ اس کے بعد راغب نعیمی صاحب، علماء کی موجودگی پہ بات کر رہا ہوں، محمد علی نقشبندی صاحب اور رضا مصطفیٰ صاحب ہمارے پاس ہے، ہمیں فون کیا، میں نے کہا تھا 1 سال پہلے ہم نے کہا تھا ہم ذمہ دار نہیں ہے چاہے انہیں کوئی مار دے۔ بالآخر یہ تینوں لوگ منہاج القرآن میں آئے، انہوں نے ہم سے بات کی، اس کے بعد اب جلالی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کہیں بات نہیں کروں گا، اور وہ اس کے بعد کوئی بات نہیں کریں۔ اسی اسٹیج پہ اشرف اصغر جلالی صاحب نے کبھی قادری صاحب کی حفاظت نہیں کی۔ اب یہ طریقہ
کار میں نے دیکھا. اب اسی طرح مرشدی عثمان مرشدی صاحب وہ بھی ایسا کر رہے تھے, دیدیوں بیٹھے جیلم میں, منڈی باولدین میں, وزیر آباد میں جو کچھ ان کے ساتھ, غازی آباد میں جو ہوا, یہ ساری صورتحال سامنے. اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ بدل دیا اور قبلہ پیر ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زبان استعمال کرنا شروع کر دی, قادری صاحب سے ہٹے. اب وجہ کیا ہے کہ یورپ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ کام تحریک منہاج القرآن کا ہے, یہ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے, پاکستان کی اور بیرون ملک کی, یورپ میں سب سے زیادہ. اور تیسرا کام قبلہ پیر صاحب کا کام ہے. اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جگہ بنانے کے لیے, اپنی فوٹنگ قائم کرنے کے لیے اور کوئی مثبت راستہ ملتا نہیں تو یہ منفی راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ان کے کرندے, یہ کیڑے مکوڑے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. 4 لوگ چلے جائیں, 2 چپیڑے لگائیں, اس کو رائے راست پہ لائیں, خود بخود ہی آئے گا. اور ہم غلط لوگوں کو ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, اچھے دین کے کام کرنے والے لوگ, اچھی طریقوں کے لوگ ہیں, خدمت دین ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. ہمیں زیر نہیں دیتا کہ ہم بھی انہی کی طرح اسی میدان میں کودیں, ان ایسے گندے لوگوں کے ساتھ مناظرے کریں, ان سے باتیں کریں جس کو زبان سے سمجھنے والے ہیں. ہم نے 1-2 سال پہلے جامعہ رحیمیہ میں کہا تھا جلالی صاحب کو کہ اگر آپ کو منہاج القرآن سے کوئی اختلاف ہے, حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا تھا ایک پیپر پہ لکھتے, ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. ہم آپ کو جواب دے دیتے. علمی اختلاف علمی انداز سے حل ہونے چاہیے, اور علمی اختلاف دین کے اندر غسل ہے, اور یہ نہیں کہ کان و تشنیع ہو جائے, گالی گلوچ ہو جائے, اور ایک دوسرے کے اوپر کفریات کے فتوے لگائے جائیں. ہم نے انہیں کہا, انہوں نے 2 سال ہو گئے کوئی کام نہ کیا. بالآخر جب یہ 3 لوگ ہمارے پاس گئے تو ہم نے کہا جلالی صاحب کو بلاؤ. پھر جامعہ رحیمیہ میں جلالی صاحب آئے, جلالی صاحب کے سامنے ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو اختلاف ہے پیپر پہ لکھ لو. پیپر پہ تو نہیں لکھے, مجموع میں اندر تو کرتے, کراچی میں جا کے تقریر تو کرتے, یوٹیوب پہ تو چڑھاتے ہمارے خلاف. لیکن اگر آپ دین کے مخلص تھے, عقیدے کے ساتھ اخلاص تھا, تو کیا آپ ایک صفحے پہ اپنے اختلاف نہیں لکھ کے ہمیں دے سکتے؟ یہ لوگ دین سے مخلص نہیں ہیں, عقیدے سے مخلص نہیں ہیں, یہ لوگ مومن نہیں ہیں, یہ شیطانی راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. ان کا کام صرف اپنی ترویج و اشاعت کی خاطر منفی پروپیگنڈا اور منفی راستے پہ چل کے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا راستہ, ان کا طریقہ صرف ایک ہے, کوئی ضرورت نہیں علمی انداز سے ان کا جواب دینا. ہاں, ان کو کہو کہ اگر کوئی اختلاف ہے تو ایک پیپر لکھو, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اگر یہ رائے راست نہیں آتا تو دوسرا راستہ یہی ہے کہ جائیں, اس کی کان میں گولی مارے, اس کے سینے میں گولی مارے, کیا ایک پرچہ ہوگا نا. ایک نوجوان کی آپ نے پیر و مرشد پہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, تو ان کتوں کو راستے سے ہٹا دینا زیادہ بہتر ہے, اس سے کہ اہل سنت کی بدنامی ہو. ہم کیا لوگوں کے سامنے اپنا پیٹ ننگا کریں گے کہ ہم اپنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم اپنوں کے خلاف مناظرے کریں. اور یہی باتیں جب میڈیا پہ آئیں گی تو کیا ہمارا تماشا نہیں بنے گا؟ ہم نے تو بڑوں کے پاس رہ کے, بڑوں کی مجلس میں بیٹھ کے یہی سیکھا ہے کہ اپنے اوپر کوئی ڈاکٹر طاہر القادری پہ سینکڑوں کتابیں لوگوں نے لکھی, آج 10 پڑھی ہوئی اور کتابوں پہ کوئی اس کو نکال کے پڑھتا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے جواب نہیں دیا, ایک لفظ کا جواب نہیں دیا. کبھی جواب دیا؟ اگر کوئی جواب دیتے تو آج طریقے منہاج القرآن کی روزانہ سینکڑوں بکتی ہوئی کتابوں میں ان لوگوں کا نام ہوتا, ان اختلافی سوالات کا جواب ہوتا. آج ڈیلی ڈیمانڈ 5000 کتاب کے ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری دنیا کے سیل سینٹرز کے اندر, اور ڈیلی کی 3000 روزانہ ڈیمانڈ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی سی ڈی کی. اگر وہی طاہر القادری اپنے ٹریک سے اتر کے ان تماش کے لوگوں کے جواب دینا شروع کر دیتا اور اپنی تحریر, اپنی قلم, اپنی شعری, اپنی توانائی, اپنے وسائل ان کے خلاف صرف کرتا اور ان کو برباد کر دیتا, تو کس کام کے ہوتے؟ کیا لوگ جو بھی کتاب اٹھاتا اور وہ طاہر القادری کے کلمات, اللہ اور اس کے رسول کے کلمات پڑھنے کے بجائے اپنوں کے خلاف باتیں سنتا؟ جو اچھے لوگ ہوتے, جو دیندار لوگ ہوتے, جو دین سے مخلص ہوتے, وہ اپنے اوپر آنے والی ہر بات کو اگنور کرتے چلے جاتے. کیا ہوا؟ آج ڈاکٹر طاہر القادری کے مقابلے میں وہ لوگ کچھ ہے, ان کا کام کچھ ہے, ان کے ادارے کچھ ہے, ان کے افراد اور ان کے 5% بھی ہے طاہر القادری کے مقابلے میں. اس کے اندر للہیت, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر وہ کام کرتا. اگر آج ہم بھی یہی کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں عروج, ہمارے کابرین جو ہے ان کے خلاف یہ زبانیں خود بند ہوں گی. ایک راستہ, ایک تجویز یہی ہے کہ اس بندے کو پہلے ایک پیپر دیا جائے اور اس میں لوگوں کو شامل کیا جائے. بڑے اداروں کی جامعہ نظامیہ, جامعہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں تو میں آج ان سے مل کے میں ٹائم لے دیتا ہوں, ان 3 اداروں کے لوگوں کو شامل کرے اور کہے یہ لوگ یہ باتیں کریں. اس کے بھائی کو کہتے, اس کو جا کے ملے, اس کو کہ اپنے بھائی کو روکو. اب عرفان شاہ مشرقی, اب وہ بھی اگر غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کو کہیں, ان سے بات کریں, اور ان کے خلاف, اس کے خلاف نہ بات کریں, اس کے خلاف بات کریں. مناظرہ کرنے تو اس کو چیلنج کریں, اس کو نہ کریں. قسم سے میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اس بندے کو دیکھا نہیں. مجھے آپ متعارف کروا رہے ہیں لوگ یہاں پہ بلا کے, میں حضرت کی دعوت گیا, مجھے نہیں پتا تھا
میں جانتا ہی نہیں وہ کون ہے، کس گلی کا کیڑا ہے وہ، لیکن آج مجھے پتا چل رہا ہے وہ قیمت ہے، کیوں اس کو متعارف کروانے، ایسے معاشروں کو متعارف کروانے کی ضرورت نہیں، دبانے کی ضرورت ہے، جو بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار ظہور احمد چشتی کا نام ہے، جماعت اہل سنت پاکستان کا رئیس جمہوریہ کا